بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ہم اس طرف کا رخ نہ کرتے، پولیس کو ڈاج دینے کی کوشش کرتے۔ اگر پکڑے جاتے تب بھی آپ پر آنچ نہ آتی۔ آپ جانتے ہیں ہم کتنے ڈھیٹ ہیں۔ جو بات ہمارے اندر ہوتی ہے اسے کوئی اگلوا نہیں سکتا۔ اس نے پریشان ہو کر کہا، میں بہرام گنگولی کو کیا جواب دوں گا؟ اس سے مجھے لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک عرصے بعد اس نے ہمارے سپرد ایک کام کیا ہے، وہ ہم نہ کر سکے۔ تم لوگوں کی وجہ سے کتنی شرمندگی ہوگی۔ آپ اس سے تھوڑی سی مہلت لے لیں، ہم مورنیا کو ضرور اٹھا لائیں گے۔ اپنے ایک آدمی کو ہوٹل اور دوسرے کو برنارڈ کے اپارٹمنٹ کی طرف بھیج دو، وہ لوگ اس پر نظر رکھیں گے۔ وہ الو کی پٹھی مس امریکہ بن کر ایک کالے سے دل لگا رہی ہے۔ ہم گوروں کا منہ کالا کر دیا ہے۔ ہم امریکیوں کی کیسی انسلٹ ہو رہی ہے، اسے ذرا احساس نہیں ہے۔ وہ تینوں غسل کرنے اور لباس بدلنے چلے گئے کیونکہ ان کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ تیسرا ساتھی جو کار ڈرائیو کر رہا تھا وہ کار کے اندرونی حصوں سے تمام دھبوں کو پانی سے دھونے گیا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد بہرام گنگولی نے فون کے ذریعے البرٹ سے رابطہ قائم کیا اور پوچھا، میرے کام کا کیا بنا؟ البرٹ نے اسے مختصراً حالات بتائے۔ وہ جھنجھلا کر بولا، اتنا سا کام تم نہ کر سکے۔ ڈینگے مارتے تھے کہ تمہارے آدمی بہت تیز ترار ہیں، بہت اچھے فائٹر ہیں، بڑے جانثار ہیں۔ بہرام، خامخواہ غصہ نہ دکھاؤ، حالات کو سمجھو۔ تم نے ان کے دلوں میں ٹیلی پیتھی کا خوف پیدا کر دیا تھا، حالانکہ وہاں کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو اس بولنے والے کے دماغ پر قبضہ جما لیتا، اس کو کبھی قتل نہ ہونے دیتا۔ ارے تم نہیں جانتے وہ لوگ کتنے چالاک ہیں، چپ چاپ دماغ میں رہتے ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس نہیں ہونے دیتے۔ میں مانتا ہوں، لیکن بولنے والا مارا جا رہا ہو تب وہ چپ رہ کر کیا کرے گا؟ جبکہ اس کے بعد اسے باقی تینوں کے دماغ میں جگہ نہیں مل سکتی تھی اور نہ ہی مل سکی۔ ہو سکتا ہے اس وقت کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہ ہو، مگر غلام باقی ان کے ساتھ مل گیا ہے۔ انہوں نے پہلے اسے اغوا کیا، پھر شاید تنویمی عمل کے ذریعے اپنے بس میں کر لیا ہے۔ بہرام، تمہاری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کسی کو غلام بنانے کے بعد اتنی آزادی سے چھوڑا جا سکتا ہے کہ وہ سب سے مہنگے ہوٹل میں رہے اور امریکہ کی سب سے حسین عورت کے ساتھ وقت گزارے۔ فرحاد علی تیمور اپنے کام آنے والوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ کرتا ہے، اور جو کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد ہوتا ہے۔ وہ چاہتا تو اس معمولی غلام کو مورینا کے پاس اپارٹمنٹ میں بھیج سکتا تھا، لیکن اسے مہنگے ہوٹل میں رکھنے اور وہاں مورینا کو بلانے میں جو بات ہوگی وہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ فی الحال اتنا ہی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مورینا کا تحفظ ہوٹل میں کر سکتا تھا، اپارٹمنٹ میں نہیں۔ لیکن جب وہ ہوٹل میں تحفظ کر رہا تھا تو اس نے بولنے والے کے ذریعے ہمارے آدمیوں کو نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ پلیز بہرام، میری بات تسلیم کرو، فرحاد اس نیگرو کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر کسی دوسرے مسئلے میں الجھا ہوگا۔ تمہارے آدمیوں کو یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ کسی وقت بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے ٹکراؤ ہو سکتا ہے، لہٰذا بچاؤ کی صرف ایک صورت ہے کہ وہ گونگے بن کر رہیں۔ اچھی بات ہے، اب میرے آدمیوں سے حماقت نہیں ہوگی۔ مورنیا کو کب تک اٹھوا رہے ہو؟ آج وہ ہوشیار رہیں گے، کل کسی وقت اسے ضرور تہہ خانے والے گودام میں پہنچا دوں گا۔ کل دن کے 1 بجے تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ میرا خیال ہے مورنیا کو اغوا کرنے کے لیے اتنا وقت کافی ہے۔ ان کی گفتگو ختم ہو گئی، ریسیور رکھ دیا گیا۔ میں سوچ رہا تھا اچھا ہی ہوا کہ میں نے بولنے والے کے دماغ کو نہیں چھیڑا اور پومی البرٹ اینڈ البرٹ کمپنی کے احاطے میں نہیں گئی۔ اس طرح میں خاموش رہ کر البرٹ کے دماغ سے معلوم کر سکتا تھا کہ وہ کل 1 بجے فون پر کیا بات کرے گا اور مورنیا کو کہاں لانے کا حکم دے گا۔ میں نے خیال خوانی ختم کر دی، آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، ایک عجیب سی مست کر دینے والی خوشبو پھیل رہی تھی۔ پومی نے تیز روشنی بجھا دی تھی اور ایک کمزور سی لائٹ آن کر رکھی تھی۔ اس روشنی میں وہ دھندلی سی لگ رہی تھی۔ ریکارڈر میں ایک کیسٹ رکھ کر آن کر دیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد ہی پاپ میوزک کی ملی جلی آواز سنائی دی۔ بہت ہی خوبصورت سا آرکیسٹرا تھا۔ اس کے سر کے ساتھ پومی کا بدن تھرکنے لگا۔ پہلے سمجھ میں آیا وہ رقص کر رہی ہے، پھر سمجھ میں آیا جمناسٹک کے مختصر سے لباس میں یوگا کے مختلف آسنوں کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ روشنی کم تھی، تاریکی زیادہ تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے روشنی صرف وہاں ہے جہاں وہ موجود ہوتی ہے، اندھیرے میں شمع کی لو کی طرح دکھائی دیتی ہے، پھر یوگا کا آسن بدل کر دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ کمال یہ تھا کہ وہ موسیقی کی تال کے مطابق عمل کر رہی تھی، اس کے میٹھے سروں کے مطابق بدن کے خوبصورت زاویے بناتی تھی۔ ابھی نگاہ ایک زاویے پر ٹھہرتی نہ تھی کہ دوسرا زاویہ بدل جاتا تھا۔ وہ جمناسٹک والی اپنے مخصوص انداز کے ساتھ
میری زندگی میں آ رہی تھی۔ وہ ایک عرصے سے میرے لیے تڑپ رہی تھی۔ میں نے کئی بار کوشش کی، کئی مقامات ایسے آئے جہاں ہم مل سکتے تھے، لیکن حالات نے ہمیں جدا کر دیا، ایک دوسرے کے سامنے آنے کا بھی موقع نہ دیا۔ میرا کیا ہے، میں خیال خوانی میں وقت گزار لیتا تھا۔ مجھے تنہائی کا احساس کم ہوتا تھا، لیکن وہ تنہا رہتی تھی۔ اس کی نگاہوں میں، اس کے خوابوں میں، اس کے ارادوں میں ہی میں تھا۔ وہ میرے بغیر تنہائی دور نہیں کر سکتی تھی، اور اسے آج کا انتظار تھا۔ وہ آج آ گیا تھا، مگر جلوہ نمائی کے تقاضے ابھی باقی تھے۔ وہ یوگا کے مختلف آسنوں، زاویوں سے جلوہ آرا تھی اور مجھے تڑپا رہی تھی۔ وہ نہیں مل رہی تھی، ادھر سے ادھر پارے کی طرح مچل رہی تھی۔ اس کی دوستی اور دشمنی میں صرف اتنا فرق تھا کہ وہ دشمنوں کے ہاتھوں سے بچنے کے لیے ہا ہپ ہپ کی آواز نکالتی تھی، بچتی بھی تھی اور ان کے چھکے بھی چھڑاتی تھی۔ میرے ساتھ دوستی تھی، اس لیے وہ آواز نہیں تھی مگر چھکے چھڑا رہی تھی، پسینہ پسینہ کر رہی تھی۔ آخر میں نے مجبور ہو کر وعدہ خلافی کی اور اس کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی۔ میرا خیال تھا وہ سانس روک لے گی، لیکن اس نے دروازہ کھلا رکھا۔ عورت خواہ کتنی ہی تڑپائے، کتنی ہی کترائے، اپنے آدمی کے لیے ایک چور دروازہ ضرور کھلا رکھتی ہے۔ وہ زبان سے کچھ بولنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اتنی دیر سے خاموش تھی۔ اب سوچ کے ذریعے اظہار حال کا موقع آیا تو وہ شرمانے اور منہ چھپانے لگی۔ فولادی ضربوں سے دشمنوں کے قدم اکھاڑنے والی پومی ایسے وقت مکمل عورت بن گئی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ عورت تیز ترار نہیں ہوتی، ضرور ہوتی ہے، لیکن ایسے مرحلے پر اپنی چوکڑی بھول جاتی ہے۔ پومی جمناسٹک کے کرتب بھول گئی تھی۔ ہم بڑی رات تک جاگتے رہے، کچھ جگ بیتی سنتے رہے، کچھ سناتے رہے۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے باقی کو بتا دیا کہ بہرام گنگولی ہر حال میں مورنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ ہوشیار رہے۔ اس نے کہا، میرے آقا آپ مجھے گائیڈ کریں، کیا کرنا چاہیے؟ میں ابھی بتاتا ہوں۔ میں نے پومی سے کہا، بہرام گنگولی کل دن کے 1 بجے البرٹ کو فون کرے گا۔ اس وقت تک مورنیا کو ہر حال میں اغوا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں چاہتا ہوں تم مورنیا کے ساتھ رہو۔ ہرگز نہیں، اس قدر انتظار کرنے کے بعد ملے ہو اور اب چاہتے ہو میں مورنیا کے پاس چلی جاؤں؟ پہلے میری پوری بات تو سنو۔ باقی میرے ساتھ رہے گا۔ میں کل صبح اس کے ساتھ بہرام گنگولی کے خفیہ اڈوں کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ ہیلی کاپٹر لے کر جاؤں گا اور شام تک واپس آ جاؤں گا۔ دن کے وقت میں اور وہ ساتھ رہیں گے، شام سے صبح تک تم میرے ساتھ رہو گی۔ میں بڑی سے بڑی مہم میں بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ یہ وقت بھی آ جائے گا، ابھی مورنیا کو تمہاری جیسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ تم اس کی حفاظت کر سکو گی، دشمنوں کو منہ توڑ جواب دے سکو گی۔ باقی جسمانی طور پر بہت طاقتور ہے، کچھ سمجھدار بھی ہے، لیکن ہم جن حالات سے گزرتے ہیں ان کا اسے تجربہ نہیں ہے۔ وہ میرے ساتھ رہے گا تو کچھ ٹریننگ حاصل کر لے گا۔ وہ بے دلی سے بولی، اچھی بات ہے، تم کہتے ہو تو صبح مورنیا کے پاس چلی جاؤں گی۔ مورنیا ہم سب کے لیے اہم ہے، وہ مشین آپریٹ کرنا جانتی ہے، ہم اسے بہرام کے ہاتھ لگنے نہیں دیں گے، اسی میں ہماری جیت ہے۔ ہم کب تک اس کے پہرے دار بن کر رہیں گے؟ صرف ٹرانسفارمر مشین ہاتھ آنے تک۔ ساری دنیا اس کے پیچھے پڑی ہے، وہ اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گی۔ کوئی نہ کوئی ہمارے آڑے آتا رہے گا۔ کوئی ایسا راستہ نکالو کہ مورنیا کسی ایک جگہ محدود ہو جائے، وہاں سے باہر نہ نکلے، نہ کوئی اسے دیکھ سکے، نہ پکڑ سکے۔ فی الحال یہ ممکن نہیں ہے۔ مورنیا جیسی آزاد لڑکی کسی ایک مکان میں بند ہو کر نہیں رہے گی۔ بہرحال یہ بات کا معاملہ ہے، ابھی رات کا 1 بجا ہے، تم ٹھیک 4 کے بجے یہاں سے نکلو گی اور مورنیا کے پاس جاؤ گی، باقی میرے پاس آ جائے گا۔ کیا بہرام گنگولی کے آدمی غلام اور مورنیا کی نگرانی نہیں کر رہے ہوں گے؟ بے شک کر رہے ہوں گے، میں ان کے دماغوں میں پہنچ سکتا ہوں۔ میں نے غلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم 4 بجے وہاں سے نکلو گے اور میرے پاس آ جاؤ گے۔ پومی وہاں پہنچے گی اور کل شام تک مورینا کے ساتھ رہے گی۔ یہ بات اپنی دیوانی محبوبہ کو اچھی طرح سمجھا دو، کوئی گڑبڑ نہ کرے ورنہ بہرام اسے اٹھا لے جائے گا۔ میں نے رابطہ ختم کر دیا۔ پومی نے کہا، یہ بہرام ہے کیا چیز؟ میں بچپن سے ایسے جادوگروں کو دیکھتی آ رہی ہوں جو سٹیج پر آ کر حیرت انگیز جادوئی کمالات دکھاتے ہیں اور تماشائیوں سے داد وصول کرتے ہیں۔ میں نے کہا، کالا جادو محض دہشت میں مبتلا کرنے والی چیز ہے۔ تم نے زندگی میں پہلی بار اس جادوگر سے ٹکرا کر خود یہ تجربہ کیا ہے۔ دہشت انسان کو مارتی ہے، جادو نہیں مارتا۔ اگر تم دہشت میں مبتلا ہو جاتی تو اس کے ہاتھوں ماری جاتی۔
कोई भी देखने वाला यही कहता कि एक बहराम के 6 बहराम हो गए थे और 6 ने मिलकर तुम्हें मार डाला। बात कुछ होती मगर कुछ और ही बना दी जाती। जबकि 5 बहराम फरेबे नज़र थे, वो दिखाई देते थे मगर उनका वजूद नहीं था। उनकी तलवार तुम्हारे जिस्म के आर पार हो गई लेकिन तुम जिंदा रहीं। इसकी वजह यही है कि तलवार का भी कोई वजूद नहीं था, वो महज डराने और धमकाने की चीज़ थी। मैं यही सोच रही हूँ कि ये 2 टके का जादूगर हमें कितने दिनों से परेशान कर रहा है और इतनी अहम मशीन के लिए हमें दौड़ा रहा है। फिक्र ना करो, इंशाल्लाह कल हम बहराम तक पहुँच जाएंगे। वो छत की तरफ देखती हुई कुछ सोच रही थी, फिर कहा, कोई बात खटक रही है, कई दिनों से खटक रही है। आखिर क्या बात है? एक मामूली जादूगर जो जिस्मानी तौर पर गैर मामूली कुव्वत का हामिल है, मगर हमारे सामने है क्या, मेरे मुकाबले पर आकर फरार हो गया, मशीन लेकर भाग गया। लेकिन जो बात खटक रही है वो ये है कि दुनिया की तमाम खतरनाक तंजीमें कहाँ सो गई हैं। यही सवाल मुझसे सोनिया ने किया था। जाहिर है ये खटकने वाली बात है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए जब तमाम खतरनाक तंजीमें और सुपर ताकतें इस ट्रांसफॉर्मर मशीन के पीछे पड़ गई थीं। इस मशीन के एक हिस्से को चुराने की इब्तदा शिबा ने पारस से करवाई थी। इसके बाद वो तमाम तंजीमें पारस के पीछे पड़ गई थीं। फिर देखते ही देखते वो सर्द पड़ गईं। सब अपनी अपनी पनाहगाहों में चली गईं। ना कोई पारस के पीछे पड़ा रहा है और ना ही ट्रांसफॉर्मर मशीन हासिल करने की फ़िक्र में है, और ना ही कोई हमारी तरफ तवज्जो दे रहा है, बल्कि हमें गैर अहम समझ रहा है। सोनिया ने बड़े पते की बात कही थी कि मैं और रसवंती पहली बार खुलकर पेरिस में मिले थे। ये बात दूर दूर तक पहुंची होगी। इससे पहले हम जहां भी मिलना चाहते थे दुनिया की सारी दुश्मन कुव्वतें हमारे पीछे पड़ जाती थी। पेरिस में ऐसा नहीं हुआ। अगरचे फ्रांसीसी हुकूमत ने हमारी हिफाजत के सिलसिले में बड़े सख्त इंतजामात किए थे, लेकिन दुश्मन ताकतें और सुपर पावर्स ऐसे इंतजामात को भला कब खातिर में लाती हैं। वैसे ये बात तशवीशनाक है कि सारे खामोश हैं, पता नहीं क्या गुल खिलाने वाले हैं। पुमी ने घड़ी देखते हुए कहा, ओह गॉड, 2:30 बज रहे हैं। कल शाम तक बिछड़ने के लिए सिर्फ 1.5 घंटा रह गया है। दूसरों की बातें जाने दो, हम अपनी बातें करेंगे। जो वाक़या और जो हिकायात अपने आप पर बीते उसे आप बीती कहते हैं। मैं भी चाहता था, वो भी चाहती थी कि हम दोनों पर वक्त इस तरह बीते कि हम सारी ज़िंदगी याद रखें। जब 4 बजने में सिर्फ 15 मिनट रह गए तो वो उठकर जाने के लिए तैयार होने लगी। एल्बर्ट के उन 3 आदमियों में से एक उस होटल के सामने वाले बस स्टॉप पर मौजूद था। वो कभी बार में जाकर एक आध पैग पीता था, फिर टहलने लगता था, बार बार होटल की तरफ देखता जाता था। अगर वहाँ से मुरीना और गुलाम निकलते हुए दिखाई देते तो उसकी जेब में छोटा सा ट्रांसमीटर था जिसके ज़रिए वो अपने लोगों को इत्तला दे सकता था। फिर उसके पास मोटरसाइकिल थी, अपने ख़ास लोगों के पहुँचने तक उनका ताक़ुब कर सकता था। सारे इंतज़ामात मुकम्मल थे। मैंने गुलाम बाकी के पास पहुंचकर देखा, वो होटल से निकलने के लिए तैयार बैठा था। मैंने कहा, इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूं। मैंने पूमी से पूछा, मुरीना के साथ इसी होटल में रहोगी या इसे किसी दूसरी जगह ले जाओगी? मेरा ख्याल है मुरीना को इस होटल में नहीं रहना चाहिए, ख्वामखा निगरानी हो रही है। तुम गाड़ी लेके निकलो, होटल के सामने वाले बस स्टॉप के पास जाकर रुक जाओ। मुरीना और गुलाम बाकी तुम्हारी कार में आकर बैठ जाएंगे। उसने पूछा, और वो निगरानी करने वाला कहाँ है? उसी जगह है जहाँ तुम गाड़ी रोकोगी। वो हैरानी से बोली, ये क्या कह रहे हो? क्या वो मुझे? वो कहते कहते रुक गई, फिर हंसने लगी। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी। तुम ख्याल ख्वानी के ज़रिए उसे अपनी गिरफ्त में रखोगे और वो हमें देख नहीं सकेगा। दैट्स द रियल थिंग। वो बड़े प्यार से रुखसत हो गई। मैंने गुलाम बाकी से कहा, मोरीना को फ़ौरन तैयार करो, उसे भी यहाँ से निकलना है। जब गुलाम ने उसे यहाँ से चलने के लिए कहा तो वो नखरे करने लगी। मैं इतनी जल्दी कैसे तैयार हो सकती हूँ? मेकअप में बड़ा टाइम लगता है, सारी दुनिया मुझे जानती है। मेरी एक्सटर्नल ब्यूटी में कोई फ़र्क आएगा तो कल के अखबारात मेरी मौजूदा तस्वीर छापने के लिए ज़मीमा शाया करेंगे, तरह तरह के स्कैंडल खड़े करेंगे। स्कैंडल खड़ा करने के लिए तुम्हारा मेरे साथ रहना ही काफ़ी है। गुलाम बाकी ने कहा, बातें ना बनाओ, तुम खतरे में हो। इस वक्त अपने हुस्न के मुतालिक कुछ ना सोचो, अपनी जान बचाओ। जान है तो जहाँ है। वो आंखों से देख चुकी थी कि किस तरह 4 अजनबी कमरे में घुस आए थे और डायरी का मुतालबा कर रहे थे। गुलाम ने अच्छी तरह समझा दिया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहराम को एक ऐसी हस्ती की ज़रूरत है जो मशीन ऑपरेट करना जानती हो, और ये वही कर सकती थी। मोरीना मजबूर होकर जल्दी जल्दी मेकअप करके लिबास तब्दील करने लगी। इधर मैं पूमी के पास मौजूद रहा। जब वो होटल के करीब पहुंचने लगी तो मैंने गुलाम से कहा, चलो मोरीना के साथ निकल पड़ो। उनके पास कोई भारी भरकम सामान नहीं था
वो कमरे से निकल गए और उसे लॉक किया। फिर नीचे आकर काउंटर पर चाबी जमा की, बिल अदा किया और वहाँ से पलटकर बाहर आने लगे तो मैं उस निगरानी करने वाले के दिमाग पर काबिज हो गया। मैंने उसे दूसरी तरफ पलटा दिया। वो मेरी मर्जी के मुताबिक एक डबल पैग तलब कर रहा था। बार कीपर ने उसकी फरमाइश के मुताबिक डबल पैग सामने लाकर रख दिया। पूमी की गाड़ी वहीं करीब आकर रुक गई थी। मैंने गुलाम बाकी को गाड़ी का नंबर बता दिया था। अगर उसे नंबर याद ना रहता तब भी कोई फर्क ना पड़ता। पूमी ने दूर ही से एक नीग्रो और एक हसीन अमरीकी औरत को देखकर पहचान लिया। हाथ हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वो दोनों उसकी तरफ चले आए। गुलाम बाकी ने एहतियातन गाड़ी का नंबर पढ़ा, फिर मुस्कुराकर उससे मुसाफा करते हुए बोला, मुझे आपसे मिलकर खुशी हो रही है। चूंकि मैंने पूमी को भेजा था इसलिए वो रस्मी तौर पर खुशी का इजहार कर रहा था। अभी तक वो पूमी के मुतल्लिक या मेरी साथी औरतों के मुतल्लिक कुछ नहीं जानता था, बल्कि मेरे बारे में भी बराए नाम ही मालूमात थी उसे। मोरीना पूमी के साथ अगली सीट पर आकर बैठ गई। गुलाम बाकी पिछली सीट पर चला गया। फिर गाड़ी स्टार्ट होकर वहां से जाने लगी। जब बहुत दूर निकल गई तो मैंने निगरानी करने वाले का पीछा छोड़ दिया। उसे ना मेरे आने का एहसास हुआ और ना ही जाने का। वो डबल पैग में पानी मिलाकर पी रहा था ताकि नशा ज़्यादा ना हो और वो सुबह तक निगरानी करता रहे। मैंने उस फर्मा बरदार को उसकी ड्यूटी देने के लिए छोड़ दिया। मोरीना बार बार पूमी को देख रही थी। फिर उसने पूछा, मैंने फरहाद, रसवंती और सोनिया की हिस्ट्री पढ़ी है। इनमें बार बार पूमी का जिक्र आया है। क्या तुम वही हो? हाँ, मैं वही हूँ। मोरीना मालूम करना चाहती थी पूमी कौन है और फरहाद की टीम में क्या हैसियत रखती है। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, उसके दिमाग में पहुंचना चाहा। पूमी को जैसे ही पराई सोच की लहर का एहसास हुआ उसने पूछा, कौन है? मोरीना ने सोच के ज़रिए कहा, दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। पूमी ने हंसते हुए कहा, जब दोस्त हो और पास बैठी हो तो ज़ुबान से गुफ्तगू करो ना। मोरीना झींप गई। उससे नज़रें चुराते हुए विंड स्क्रीन के पार देखने लगी। फिर बोली, क्या तुम्हें पराई सोच की लहरें महसूस हो जाती हैं? ये तुम देख रही हो? तुमने कैसे मालूम किया? मैं ही सोच के ज़रिए बोल रही हूँ। फरहाद, रसवंती और शिबा मेरे दिमाग में आने से पहले कोड वर्ड्स दोहराते हैं और वो कोड तुम्हें मालूम नहीं हैं। उनके अलावा भी तो कोई और ख्याल ख्वानी के ज़रिए आ सकता है। तुमने मुझे कैसे ताड़ लिया? फ़िलहाल कोई ऐसा ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं है। शार्पर बीमार है। उसका भाई आर्मर अपनी ज़ात में महदूद रहने वाला आदमी है। वो खामखा ख्याल ख्वानी नहीं करता। और एक ख्याल ख्वानी करने वाली जो बहुत ही मासूम है, वो मेरे दिमाग में आती तो मैं उसे पहचान लेती। बहरहाल मैंने तुम्हें पहचान लिया। पूमी ने उस होटल के सामने गाड़ी रोक दी जहां मेरा क़याम था। गुलाम शुक्रिया अदा करते हुए गाड़ी से उतर गया। पूमी मोरीना को लेकर चली गई। गुलाम मेरे कमरे में आ गया। मुझे देखते ही आगे बढ़कर घुटने टेकना चाहता था। मैंने कहा, खबरदार, सीधे खड़े रहो। तुम मुसलमान हो, खुदा के सामने झुकते हो, कभी किसी इंसान के सामने ना झुकना। उसने सर को झुका लिया, अदब से खड़ा रहा। मैंने पूछा, क्या इसी तरह खड़े रहोगे? मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, तुम मेरे गुलाम नहीं हो। यहाँ आओ और बिस्तर पर लेट जाओ। उसने शदीद हैरानी से मुझे देखा, फिर कहा, क्या मैं आपके साथ बिस्तर पर लेट जाऊँ? मैंने पूछा, क्या महमूद व अयाज एक सफ़ में नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या दो मुसलमान एक बिस्तर पर सो नहीं सकते? मेरे आका, आप बहुत ग्रेट हैं। एक बात याद रखो, आइंदा कभी मेरी तारीफ़ ना करना। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ज़रूर पूछो। आपका कोई मुलाजिम तो होगा? मेरे कदमों में दुनिया की सारी दौलत है, लेकिन मेरा एक भी मुलाजिम नहीं है, क्योंकि मैं किसी इंसान को अपने से कमतर नहीं समझता। मैं तुम्हें कोई हुक्म दूंगा और तुम उसकी तामील करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा आका और तुम मेरे मुलाजिम हो। मैं एक दोस्त बनकर तुमसे कोई काम करने के लिए कहूँगा और तुम उसे करोगे। इसलिए करोगे कि मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, तजर्बे में बड़ा हूँ, सलाहियतों में बड़ा हूँ। तुम्हारा फ़र्ज़ है मेरी बात मानते रहो, मेरे हुक्म की तामील करते रहो, और मेरा फ़र्ज़ ये है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा बासलाहियत बनाने की कोशिश करूँ। वो हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। जब नज़रें मिलती तो अकीदत से निगाहें झुका लेता था। मैंने कहा, अब वक्त ज़ाया ना करो, सुबह होने वाली है, हमें थोड़ी सी नींद पूरी करना है, फिर अहम मामले में मसरूफ़ रहना है। चलो बिस्तर पर आकर लेट जाओ। वो बहुत मजबूर होकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बिस्तर के सिरे पर झिझकते हुए बैठ गया। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे दिमाग को पराई सोच की लहरों के लिए लॉक कर दिया है। सिर्फ मेरी सोच की लहर तुम कबूल कर सकते हो। मैंने उसे ख्याल ख्वानी के ज़रिए बिस्तर पर लिटा दिया। उसने आंखें बंद कीं। मैंने उसके दिमाग को हिदायत दी कि वो 8 बजे तक सोता रहेगा, फिर आंख खुल जाएगी। मैंने थोड़ी देर में ही उसे सुला दिया, फिर खुद आराम से लेटकर आंखें बंद कीं, दिमाग को हिदायत दी। इसी तरह सुबह 8 बजे तक सोने का इरादा करके गहरी नींद में डूब गया। उधर पूमी फ्लाइंग क्लब गई थी।
ہمارے لیے ایک ہیلی کاپٹر موجود تھا، دوسرا ہیلی کاپٹر فرنینڈو لے گیا تھا، لیکن وعدے کے مطابق صبح ہونے سے پہلے واپس پہنچا چکا تھا، لہٰذا دوسرا بھی ہمارے لیے موجود تھا۔ وہاں میں نے اور پومی نے جو فرضی نام اختیار کیا تھا اس کے مطابق کنگ فرنینڈو نے وہ نام فلائنگ کلب میں درج کروا دیے تھے۔ اس نے دونوں ہیلی کاپٹرز کو عارضی طور پر ہمارے نام کروا دیا تھا۔ اس سلسلے کے تمام کاغذات میرے اور پومی کے پاس تھے۔ پومی نے اپنے کاغذات دکھائے تو اسے جانے کی اجازت مل گئی۔ مورینا نے پومی کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تم اسے اڑا سکتی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، اگر نہ اڑا سکی تو ہم دونوں گر پڑیں گے، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ ارے نہیں، ایسی بات نہ کرو، مجھے ڈر لگتا ہے، میں ابھی زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ کیا تمہیں زندگی سے بہت پیار ہے؟ اپنی زندگی سے کسے پیار نہیں ہوتا؟ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اور ان سے تعلق رکھنے والوں کو زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی۔ یہ بات ہمارے دماغوں میں اٹل ہوتی ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے نام جتنی عمر لکھ دی ہے، ہم اس لمحے تک ضرور جئیں گے، اس سے پہلے موت بھی نہیں مار سکے گی۔ جب ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو گیا تو پومی نے ریسیور اٹھا کر کنگ فرنینڈو کے مخصوص نمبر ڈائل کیے۔ فرنینڈو اس نمبر پر خاص لوگوں سے باتیں کرتا تھا۔ اس وقت صبح کے 5 بج چکے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ فون کی گھنٹی چیخ رہی تھی۔ وہ اٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ آخر اس نے جھنجھلا کر ریسیور اٹھایا اور پھر پوچھا، کون ہے؟ کیا یہ کوئی فون کرنے کا وقت ہے؟ اگر ایسے وقت فرحاد فون کرے تو؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر بولا، لیکن آواز تو کسی دوشیزہ کی لگ رہی ہے۔ میں فرحاد کی وہی گرل فرینڈ ہوں جس کا ذکر وہ تم سے کر چکا ہے۔ اچھا، تم پومی ہو؟ میں مس امریکہ کے ساتھ آ رہی ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولا، کیا مس امریکہ میرے ہاں آ رہی ہے؟ ہاں، مگر وہ کسی دوسرے کی مانت ہے، نیت خراب نہ کرنا تم۔ فرحاد شاید ابھی نیند میں ہیں، بیدار ہونے کے بعد تمہیں بتائیں گے کہ مورینا ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہم اسے چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ فرحاد کے لیے جان حاضر ہے، میں تم دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اسے اچھی طرح چھپا کر رکھوں گا، کوئی اس کی پرچھائیں بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ ابھی ایک گاڑی فلائنگ کلب بھیج رہا ہوں۔ تم کہتے ہو مورینا پر کسی کی نظر نہیں پڑے گی، لیکن اینجلا تو تمہارے ساتھ ہے، کیا وہ ہمیں نہیں دیکھے گی؟ وہ مسکرا کر بولا، میری رہائش گاہ 10,000 گز کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے، میری مرضی کے بغیر رہائش گاہ کے ایک حصے کی خبر دوسرے حصے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اینجلا گہری نیند میں ہے، تم دونوں یہاں آؤ گی تو اسے خبر نہیں ہوگی۔ اطمینان رکھو، میں فرحاد کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ادھر شارپر کا باقاعدہ علاج ہوا تھا۔ رات بھر میں طبیعت سنبھل گئی تھی، دواؤں نے زبردست اثر دکھایا تھا۔ صبح ہوتے تک وہ خیال خوانی کے قابل ہو گیا تھا۔ بہرام گنگولی ہر 2-4 گھنٹے کے بعد اس کی خیریت دریافت کرتا تھا۔ صبح اس نے کہا، ٹرانسمیٹر بند کر دو، میں سوچ کے ذریعے بات کر سکتا ہوں۔ اس نے دماغ میں آنے کی جگہ دی، خوش ہو کر پوچھا، کیا تم چلنے پھرنے کے قابل ہو؟ کسی حد تک چل پھر سکتا ہوں، جسمانی کمزوری محسوس کر رہا ہوں، لمبا سفر نہیں کر سکوں گا۔ کوئی بات نہیں، فوراً کاغذ قلم لے کر بیٹھو اور مشین آپریٹ کرنے کا طریقہ پوری تفصیل سے لکھ دو۔ میں لکھ رہا ہوں، لیکن یہ تحریر بہت اہم ہوگی، تمہارے پاس کون پہنچائے گا؟ لکھنے کے بعد دماغی رابطہ قائم کرو، پھر بتاؤں گا۔ وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا میز کے پاس آیا، پھر کرسی پر بیٹھ کر کاغذ قلم سنبھال کر لکھنے لگا۔ میں اور غلام باقی ٹھیک 8 بجے بیدار ہو گئے۔ میں نے باتھ روم میں جانے سے قبل شارپر کی خیریت معلوم کی، اس وقت وہ لکھنے میں مصروف تھا۔ میں نے کہا، غلام باقی، میرے پتلون کی جیب میں وہ کاغذات ہیں جن پر مشین آپریٹ کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، فوراً لے آؤ۔ وہ میری جیب سے کاغذات نکال کر لے آیا۔ میں نے کہا، مجھے ذرا دیر ہوگی، تم باتھ روم جا سکتے ہو۔ میں کبھی شارپر کے دماغ میں جاتا تھا، کبھی حاضر دماغ ہو کر اپنے لکھے ہوئے کاغذات کو پڑھتا رہتا تھا۔ وہ بالکل اسی طرح لکھتا جا رہا تھا، لیکن ایک آدھ جگہ خامیاں بھی چھوڑتا جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ مشین آپریٹ کرنے کا طریقہ اچھی طرح جاننے کے باوجود ایک آدھ جگہ غلطی کیسے کر رہا ہے؟ میں نے اس کے خوابیدہ دماغ پر تنویمی عمل کیا تھا۔ یہ بات اسے یاد نہیں رہی تھی۔ میں نے اس کے دماغ میں جو کچھ نقش کیا تھا وہ اسی کے مطابق نادانستگی میں عمل کرتا جا رہا تھا۔ میں نے وہ کاغذات اپنی جیب میں رکھ لیے۔ شارپر پوری تفصیل لکھنے کے بعد بہرام سے رابطہ قائم کرنے والا تھا، اور ابھی یہ طے پانے والا تھا کہ مشین آپریٹ کرنے کا طریقہ جن کاغذات پر لکھا ہوا ہے وہ کاغذات بہرام تک کس طرح پہنچائے جائیں گے، اور یہ بہت ہی اہم بات تھی۔ میں شارپر کے دماغ میں تھا اور وہ کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ مشین آپریٹ کرنے کا طریقہ لکھنے کے بعد اس نے خیال خوانی کی پرواز کی۔ بہرام نے پہلے تو سانس روک لی، پھر پوچھا، کون ہے؟ میں شارپر ہوں، میں نے لکھ لیا ہے، لیکن بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ وہ ناگواری سے بولا، تم عورتوں سے بھی گئے گزرے ہو۔ شارپر نے بھی ناگواری سے جواب دیا،
مجھے تانے نہ دو، میں پچھلے 24 گھنٹوں سے بخار میں مبتلا رہا ہوں، تم خود غرض ہو، مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر بھاگتے رہے۔ تمہیں صرف مشین کی فکر تھی، میرے علاج کی فکر نہیں تھی۔ بحث نہ کرو، اس طرح آپس میں کشیدگی پیدا ہوتی ہے۔ میں بحث نہیں کرنا چاہتا، آرام سے جا کر لیٹنا چاہتا ہوں۔ بولو، یہ کاغذ کس کے حوالے کیا جائے؟ میں کسی پر بھروسہ نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے دشمن ہماری طاق میں ہو، تمہاری نگرانی کر رہے ہوں، وہاں سے جو بھی شخص نکلے گا اس کا تعاقب کیا جائے گا۔ میں ایسی جگہ ہوں جہاں کسی کو پہنچنے کا موقع نہیں دوں گا، لہٰذا تم وہ کاغذ پڑھ کے سناؤ، میں سنتا جاؤں گا اور لکھتا جاؤں گا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ جو طریقہ میں نے غلام باقی کے ساتھ اختیار کیا تھا، یعنی وہ پڑھ رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا، یہی طریقہ دشمن بھی اختیار کر سکتا ہے۔ میری یہ خوش فہمی ختم ہو گئی کہ کسی شخص کے ذریعے میں اس کے خفیہ اڈے تک پہنچ سکتا ہوں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس طرح ہم کبھی بہرام تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پتہ نہیں کم وقت مشین کے ساتھ کہاں چھپا بیٹھا ہے، جب تک اپنے دماغ میں ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں منتقل نہیں کرائے گا وہاں سے نہیں نکلے گا۔ اگر میں اس تحریر کے ذریعے نہ پہنچتا تو آئندہ شارپر کے ذریعے پہنچ سکتا تھا، کیونکہ شارپر کے دماغ سے ٹیلی پیتھی اس کے دماغ میں منتقل ہونے والی تھی۔ تیسرا ذریعہ مورینا تھی۔ مورینا کے ذریعے بھی یہی عمل ہو سکتا تھا۔ جس طرح میں اس تحریر کے معاملے میں ناکام ہو رہا تھا، ہو سکتا ہے آئندہ بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ ہو سکتا ہے شارپر کو بے ہوش کرنے کے بعد بہرام گنگولی کے پاس پہنچایا جاتا، تب میں شارپر کی غفلت کے دوران اس کے خفیہ اڈے تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ہم مورینا کی حفاظت کر رہے تھے، لیکن آنے والے حالات کیا ہوں گے یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا، صرف اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ ہمیں کئی دنوں سے پے در پے ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ ایک تو اتنی جدوجہد کے بعد مشین ہاتھ سے نکل گئی تھی، دوسرا ہمارا بیٹا پارس اسرائیل پہنچا دیا گیا تھا۔ ان ناکامیوں کے پیش نظر میں مناسب وقت کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ شارپر ادھر گہری گہری سانسیں لے رہا تھا اور بڑی مشکل سے خیال خوانی کرتا ہوا وہ تحریر پڑھ کر سنا رہا تھا۔ ابھی اس نے ایک ہی حصہ سنایا تھا کہ میں نے اسے اور گہری گہری سانس لینے پر مجبور کیا۔ وہ نڈھال سا ہو کر میز پر جھک گیا۔ بہرام نے پوچھا، خاموش کیوں ہو گئے ہو، لکھواتے کیوں نہیں؟ میں محسوس کر رہا ہوں زیادہ دیر خیال خوانی نہیں کر سکوں گا، بہت تھک گیا ہوں، جسم کے ساتھ ساتھ دماغ بھی کمزور ہو رہا ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، ارے تم کہیں مر ہی نہ جاؤ، کسی طرح یہ طریقہ تو لکھوا دو۔ یو شٹ اپ، تم بہت ہی سیلفش ہو۔ میں جا رہا ہوں، بستر تک جانا بھی میرے لیے دو بھر ہو رہا ہے۔ میں نے شارپر کو وہاں سے اٹھوا دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا دیوار کا اور الماری کا سہارا لیتا ہوا بستر تک آیا، پھر بے دم سا ہو کر گر پڑا۔ ایسی حالت میں دماغی رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا ادھر بہرام گنگولی بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا ہوگا اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہوگا۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر اسی طرح گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے کہا، بہرام ذرا انتظار کرو، میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ ذرا نرم پڑ کر بولا، اچھی بات ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ تمہارے پاس جو دوائیں رکھی ہیں انہیں استعمال کرو، جلد ہی توانائی محسوس کرو گے۔ میں اس کے دماغ سے آ گیا۔ شارپر واقعی کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اسے کچھ اور کمزور بنا دیا تھا تاکہ تحریر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ ہونے پائے۔ میں چاہتا تو اسے دوائیں استعمال نہ کرنے دیتا، لیکن ابھی اسے زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ اس مکان کے دوسرے کمرے میں وہ لوگ موجود تھے جو شارپر کو یہاں لائے تھے۔ میں بہت پہلے ہی ان سب کے دماغوں میں جگہ بنا چکا تھا۔ ان میں سے ایک نے ٹرانسمیٹر کی طرف دیکھا، ایک اشارہ موصول ہو رہا تھا، وہ اسے آپریٹ کرنے لگا۔ دوسری طرف بہرام گنگولی کو قرار نہیں تھا، وہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے پوچھ رہا تھا، شارپر کی طبیعت کیسی ہے؟ باس، ہم کھڑکی سے جھانک کر دیکھتے رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے وہ میز پر جھکا ہوا کچھ لکھ رہا تھا، اب بستر پر آ کر گر پڑا ہے۔ فوراً کمرے میں جاؤ اور اسے دوائیں کھلاؤ۔ ہم نے دیکھا ہے وہ ابھی دوائیاں استعمال کر رہا تھا، اب کیا کر رہا ہے؟ آنکھیں بند کیے پڑا ہوا ہے۔ اس کے پاس جاؤ اور پوچھو کیا بات کرنے کے قابل ہے؟ وہ ٹرانسمیٹر لیے شارپر کے پاس آیا، اسے آواز دی۔ شارپر نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ ٹرانسمیٹر بڑھاتے ہوئے بولا، باس تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ٹرانسمیٹر ہاتھ میں لیا، پھر کہا، بہرام میری حالت بہت خراب ہے، میں ابھی لکھوا نہیں سکوں گا۔ تم بہت بے چین ہو تو اپنے آدمی سے کہو وہ ٹرانسمیٹر سامنے رکھ کر پڑھتا رہے اور تم لکھتے رہو۔ بہرام نے کہا، میں نہیں چاہتا کوئی اس کاغذ کو پڑھے اور مشین آپریٹ کرنے کے طریقے کو یاد کر لے۔ وہ کاغذ کہاں ہے؟ میز پر پڑا ہوا ہے یار۔ او شارپر، تم بہت بے پرواہ ہو، اتنی اہم چیز وہاں چھوڑ رکھی ہے۔ ادھر میری جان پر بنی ہوئی ہے، اب میں اپنے سوا کسی کی پرواہ نہیں کر سکتا۔
میرے آدمیوں سے کہو میز پر سے کاغذ کو اٹھائیں، اسے پڑھے بغیر طے کریں اور تمہاری جیب میں لا کر رکھ دیں۔ شارپر نے یہی حکم دیا۔ ٹرانسمیٹر والے نے میز پر سے کاغذ کو اٹھا کر طے کیا، پھر اس کی جیب میں لا کر رکھ دیا۔ شارپر نے کہا، یہ کاغذ میری جیب میں آ گیا، فار گڈنس سیک مجھے آرام کرنے دو ورنہ کام بگڑ جائے گا، دماغ اور زیادہ کمزور ہو جائے گا اور پھر میں خیال خوانی نہیں کر سکوں گا۔ ہے مہا کالی، میں اپنے نصیبوں سے لڑ رہا ہوں، تجھے خوش کرنے کے لیے انسانوں کو بلی دے رہا ہوں، پھر بھی یہ ٹیلی پیتھی کا علم مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ سنو شارپر، میں زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا وقت دیتا ہوں، آرام کرو اور میرے دماغ میں آ کر وہ طریقہ لکھواؤ۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ شخص ٹرانسمیٹر لے کر کمرے سے چلا گیا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اگلی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔